اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کبھی نماز کی بات ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کے ساتھ تو وہ ہاں پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لی تھی، اسپیشلی جو جاب پہ ہوتے ہیں تو گھر میں آ کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے، اور کئی دفعہ تو بچے نہیں پڑھتے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کتنی دفعہ کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی میں کہوں گی کہ ماں باپ کے لیے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جیسے جب مجھے میسیجز کرتے ہیں اور آپ بلیو کریں کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے نمازی تھے اور جب تک وہ ہائی اسکول میں تھے میں مسجد میں بھی لے کے جاتی رہی، ان کو پڑھاتی رہی، ان کو سارا کچھ بتاتی رہی، لیکن جیسے وہ کالج چلے گئے ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھ رہے، اب اس طرح سے ہو گیا، میں کیا کروں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بس آپ انشاءاللہ دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے، لیکن میں آنیسٹلی میں اس درد کو فیل کر سکتی ہوں ایز اے مدر کہ جن ماؤں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اور آخر میں کبھی ایسے ہو جاتا ہے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے ان کی بیس بنائی ہوئی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس اس میں لے آئیں گے۔ آپ بس دعا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ کیونکہ ابھی میں نماز کا ہی چیپٹر پڑھ رہی تھی اور آپ کا جب میں نے یہ پڑھا تھا، آپ کا میسج پڑھا تھا اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کروں گی، تو میں نے اسی لیے آج میں نے سوچا کہ ہم سب بھی، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی لیول سے اسی طرح سے گزر رہے ہوتے ہیں ان سچویشن سے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم سب اس بات کے بارے میں ہی بات کر لیں کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا تھا ان کو کہ وصیت کیا کی کہ اے ابو دردہ کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اللہ اپنا ذمہ اس شخص سے بری کر لیتا ہے جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر، مینز کیا کہ اللہ اپنی امان اٹھا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا۔ ہمیں دیکھیں دن میں کتنی دفعہ پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، لیکن جو نماز فرض پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکلیں آتے آتے رک جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر وعدہ سچا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں اب دیکھیں وہ کسی عمل کو، کوئی عمل جو ہے اس کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، سوائے نماز کے کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنا بڑا کلمہ ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے ہم نماز وقت آتا ہے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو، لیکن میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیے اب تو خیر کرونا کی وجہ سے پارٹیز ایسے نہیں ہو رہی ہیں، شادیاں ویسے نہیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے شادیوں پہ این نماز کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کا اور کھانا کھل جاتا ہے، اور نماز کو چھوڑ کے دیکھیں یہ کیا تھا، فرض نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو چھوڑ کے لوگ کھانے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آرام سے ہمارے ذہن میں ایک تو یہ والی چیز اتنی آ گئی ہے نا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے، معاف کر دیں گے، لوگوں کے ساتھ معاملے جو ہیں ان کی طرف دھیان دیتے ہیں زیادہ، لیکن وہ بھی نہیں پورے کر پاتے نا، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن دیکھیں یہ فرض جو ہے نا ہمارے، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ایسے۔ اور صحابہ کو دیکھیں کہ کیونکہ اس زمانے میں اب دیکھیں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھے، مسجد میں سارے آدمی مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور گھروں میں عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں یا وہ مسجد میں جانے کی اجازت تھی ان کو، وہ جا سکتی تھی، لیکن the thing is کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، منافق تک کی پہچان اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ کسی کو آپ کسی کے دل کا حال تو نہیں جانتے نا، سوائے اس کے جو نماز نہیں پڑھتا تھا دیٹ مینس کہ وہ کفر کر رہا ہے، مطلب کافر ہے، وہ اس لیے نماز نہیں پڑھا نا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آج آپ دیکھیں، آپ بازار میں اگر آپ ہوتے ہیں، آپ دیکھو کبھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے گھروں میں ایسا ہے ابھی بھی الحمدللہ، لیکن میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایک کویسچن تھا بٹیا باجی کا فرام ڈسکا، اور مزے کی بات ہے ڈسکا کا نام سنتے ہی کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں سوال اس میسج کو غور سے نہ پڑھوں، کیونکہ ڈسکا میری جگہ ہے جہاں پہ میں بڑی ہوئی تھی، میرا سکول وہاں کا تھا، میں وہاں پہ رہی تھی، شادی کے بعد میں لاہور آئی تھی، تو ڈسکا کا نام سنتے ہی ایون وہ ٹی وی پہ بھی نام آتا ہے نا ڈسکا کا، اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، خبر مجھے نہیں پتا ہوتی کیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈسکا کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ نام صرف ایک لکھا ہوا دیکھ کے اتنی دل کو تسلی ہوتی ہے اور اتنی خوشی ہوتی ہے
کیونکہ اب میرا گھر تو ادھر نہیں ہے، میرے ماں باپ موو ہو گئے تھے وہاں سے، گوشتانوالا چلے گئے تھے، لیکن قبرستان کیونکہ ادھر ہے تو اس لیے میری امی ابو، میرے دادا دادی سبھی قبرستان ادھر ہے، تو جب بھی میں پاکستان جاتی ہوں تو میں ڈسکا ضرور جاتی ہوں قبرستان کی وجہ سے، اور پھر کافی لو ونز ادھر ہیں جن کو میں وہاں پہ ملتی ہوں۔ تو بٹیا باجی کا یہ سوال تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دو، کیونکہ یہ ایسا سوال ہے، یہ بہت کامن، تو یہی میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آن لائن ہی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اس بات کو، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، بیسیکلی وہ ہے کہ جب ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کدھر ہونے چاہیے، اور سجدہ کرتے وقت انہوں نے کہا کہ کیا مطلب میں آگے کوئی چیز رکھتی ہوں تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پلیز آپ یہ ایکسپلین کر دینا۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے فار ایگزامپل، تو وہ اس لیے کہ آپ کو درد فار ایگزامپل ہے، آپ زمین پہ، اگر تو آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ کرسی پہ نہیں نماز پڑھیں گے، آپ زمین پہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، رائٹ؟ ہاں، اگر آپ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ سجدہ زمین پہ ہے نا۔ اچھا، نمبر 2، اب یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا۔ نمبر 2 کہ جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ کدھر ہونے چاہیے؟ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کے زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اپنے گھٹنوں کی طرف ہوتے ہیں، گھٹنوں کے پاس ہوتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، اب وہاں پہ بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ آگے نکال دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، کچھ ہاتھ اوپر کر کے یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہاتھ نہیں ہلانے، سجدہ ہمارے سر کا ہوتا ہے، ہاتھ آپ نے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، اور جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو آپ سر تھوڑا سا جھکائیں گے، سجدے میں آپ تھوڑا سا زیادہ سر جھکا دیں گے، ٹھیک ہے، بس اتنا، جتنا، ایسا نہیں کہ بہت تکلیف میں، بالکل کئی دفعہ مسجد میں یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ تراویح میں اکثر ہم لوگ جاتے ہیں نا، تو ہوتا ہے کہ وہ لوگ مشکل میں آ کے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت نیچے جھک جاتے ہیں، اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، رکوع میں تھوڑا زیادہ مطلب تھوڑا جھکتے ہیں، اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکتے ہیں، اور ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، تشہد میں اپنے زانوں پہ رکھنے ہیں۔ اچھا، جہاں تک یہ کہ آگے کوئی چیز، بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میرے جیسے سسر تھے، وہ جب نماز پڑھتے تھے تو میں نے دیکھا ان کو کہ انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان سے زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا تھا، تو وہ پھر آگے چھوٹی سی ایک ٹیبل رکھ دیتے تھے، پھر اس کے اوپر وہ بکس ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک تکیہ ہوتا تھا، پھر وہاں پہ وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو پھر جب میں نے ان کو پھر بتایا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، بلکہ ایک صحابی ایسے نماز پڑھے تھے، انہوں نے وہ چیز آگے سے ہٹا دی کہ سجدہ جو ہے وہ ایسے نہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے، بیسیکلی آپ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ صرف سر کے اشارے سے کرنا ہے۔ تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان کو اتنی عادت تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ تسلی نہیں ہوتی ہے، اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی عادت پرانی ہوتی ہے، جب ہم چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے بات، کہ وہ تسلی نہیں دل کو ہوتی، لیکن پھر جب میں نے ان کو سمجھائی یہ بات تو الحمدللہ پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی، اس کے بعد وہ نہیں کرتے تھے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ سجدہ کسی چیز کو آگے رکھ کے نہیں کرنا، سجدہ کے لیے صرف سر کا اشارہ ہے، اور ہاتھ اپنے کہاں رکھنے ہیں، یہ بھی چیز کلیئر ہوگی الحمدللہ۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آج کرنی ہے۔ الحمدللہ بالکل ہم پاس ختم ہو رہی ہے سورۃ مائدہ، اور سورۃ مائدہ از دا لاسٹ سورت جو احکامات سے بھری ہوئی سورت تھی۔ اتنے احکامات ہم نے پڑھے، اور اتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ہمیشہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہے، آگے کوئی حکم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو ایسے نہ کرنا، دیکھو ایسے نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس سورہ کو نہ صرف اتنے شوق سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کے جتنا آپ لوگ اس سن رہے بھی ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ دوسرے میڈیمز پہ بھی سنتے ہیں لوگوں کو، بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ ہر دفعہ میں یہی بات کہتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو، جب میں اونچی بولتی ہوں بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ کہنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک
ہمیں بہت اچھے سے یہ بات بتائی کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ یا آباء و اجداد میں سے کوئی ہدایت پر نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایسی غلط چیز میں مبتلا ہے، مینس کہ وہ ایسی رسومات کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، تو پھر تم وہ والی حرکت نہ کرو۔ اور اب کیا ہے، ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو سمجھا تھا کہ اگر والدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد کوئی علم نہیں رکھتے تھے یا پھر ان کو ہدایت نہیں تھی، تو پھر بھی تم وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا، تو ہم وہ نہیں کر سکتے نا۔ اب یہ اگلی آیت میں اسی کا جواب ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کیونکہ معصوم تھے، ان کے پاس اس طرح کا علم نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے تھے تو اب ہم کیا کریں؟ اب اگر ہمیں سمجھ آتی ہے پھر ہم اپنے ماں باپ کو کہیں گے یا بہن بھائیوں کو کہیں گے یا دوستوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے نا، پھر وہ جو ڈانٹ پڑے گی اور پھر وہ جو بےزتی ہوگی کہ کیا تم نے نیا نیا اسلام تمہیں زیادہ آگے ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے کیا، کیونکہ سنتے نہیں ہے نا۔ اب پھر کیا کریں، ڈر جاتے ہیں ہم لوگ کہ اب کتنی اگر کہیں گے تو مائنڈ کر جائیں گے، اسپیشلی سسرال میں تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ ہم ان کو کیا کہیں گے ماں باپ کو، تو پھر تھوڑا سا کہہ دیتے کہ کیا ہے امی میں بتا رہی ہوں اب یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم، تم پر ہے بچنا، انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کا، کہ تم پر تمہاری اپنی جانوں کا بچنا ضروری ہے، لا یضرکم، نہیں نقصان دے گا تمہیں، من ضل، جو بھٹک گیا، کہ جو اگر بھٹکا ہوا ہے، وہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں، دوست ہیں، اولاد ہے، کوئی بھی ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم، تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے تم سب کو، جمیعا، تم سب کو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، فینبئکم، تو پھر بتائے گا وہ تمہیں، بما کنتم تعملون، کہ تم جو کچھ کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ اب یہاں پہ اس آیت کو پڑھ کے ایک ذہن میں، اور صحابہ کے بھی یہ ہوا تھا، میں آپ کو ابھی انشاءاللہ اس کی حدیث بھی بتا دیتی ہوں، اس کا شان نزول بھی تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اور جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جانوں کی فکر کرو۔ یہی اس آیت سے مطلب لیا تھا کچھ صحابہ نے بھی، تو حضرت ابو بکر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد فرمایا، لوگو یہ آیت تم تلاوت کرتے ہو کہ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو، تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، تم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اللہ اکبر، کہ اگر لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اور جس کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہو اور وہ گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو، مینس یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ ان گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو تو پھر بھی نہ کرے، تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئیں گے۔ اب دیکھیے یہ حدیث میں، اب یہاں پہ تو ہے نا کہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے، اب ہم اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اب ہم تو کسی قوم کو جا کے ٹھیک نہیں کر سکتے، ہماری قوم کون سی ہے، ہماری حکومت کہاں پہ ہے، ہمارے گھر میں ہے نا۔ تو آپ اس حدیث کو اسی طرح سے سمجھیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے اولاد ایک محکوم ہے ہماری، رائٹ، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور ہم ان کو روک سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں روکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے بڑے بڑے تھے نا، جیسے جو علماء تھے ان کے، وہ کیا کرتے تھے جب ان میں اتنی برائیاں پھیل گئیں کہ ان کے جو علماء تھے وہ ان کو منع کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے، ان کو منع کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ سنتے نہیں تھے کیونکہ اتنی برائیاں پھیل گئی تھیں کہ ہر طرف. آج کے زمانہ آپ دیکھیں، آج آپ بالکل اس حدیث کو انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے کریں گے کہ ہر طرف دیکھیں ہم کتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سن رہے، وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اتنی ٹیمپٹیشن ہے کہ بچے بچارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظتوں میں رکھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے. آنیسٹلی ہم ان کے لیے کتنا بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں نا، پھر بھی وہ باہر، میرا فلاں دوست ایسے، میری فلاں جاننے والے ایسے، میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ ہے، مام آپ ہی سارا وقت منع کرتی رہتی، مام سٹاپ اٹ. اس طرح کی چیزیں آپ کتنی زیادہ سنتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ مام سارا وقت آپ یہی کہتی رہتی ہیں، اور پھر دل ایسے لگتا ہے کہ ایک بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں. میرے پاس تو یہ اتنی سی اولاد ہے نا، جو 2 3 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو میں تو ان کو بھی نہیں کہہ سکتی ہوں، میں کیسے ان کو سمجھاؤں. یہ بڑا مشکل مقام ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے. تو اب یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا، وہ ان کو منع کرتے تھے. اب وہ نہیں سمجھتے تھے تو سنتے نہیں تھے، تو ان کے علماء نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی مجلسوں میں پھر بیٹھنا شروع کر دیا. مطلب ویسی پارٹیز میں آپ اگزامپل لیجئے کہ آپ اپنے دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہی کام کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ ان میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ان میں بیٹھتے ہیں، پارٹیز میں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تو میں نے دیا تھا، وہ نہیں سنتی اس کی پارٹی ہے، مجھے کیا اس سے فرق پڑنا ہے. تو اب آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کی پارٹیز میں کھاتے پیتے بھی تھے. تو اللہ نے ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے. آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ برائی ہٹا دی، کہ جیسے تھا نا کہ ان کو پتا تھا یہ برائی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ ان کو اچھی لگنا شروع ہوگی وہی برائیاں. تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی. اور پھر کیوں کی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب حدیث بتا رہے تھے نا، یہ بات بتا رہے تھے صحابہ کو، تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو بتاتے بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی کو روکتے رہنا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لینا اور انہیں حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا. ہم تو بڑے آرام سے اپنی وہ کہتے ہیں نا کنی چھڑا لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہہ تو دیا تھا، اب ہمیں کیا. تو دیکھیں کہ ان کو مجبور کر دینا. اللہ کرے کہ بس ہمیں یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ آنیسٹلی جب میں لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو ہوتا ہے نا جیسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، اور ہر دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے. میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایسا ہے کہ بس اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی. اور آج کے لیکچر میں قیامت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. وہاں پہ میں آپ کو میں جب آیات پک کر رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں قرآن کی کون سی آیات پک کروں اور کون سی رکھوں اور کون سی چھوڑوں، کیونکہ اتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سارا کچھ بتانا ممکن نہیں ہوتا. اور پھر جب سمجھ آتی ہے تو آنیسٹلی وہ بات یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو، کیونکہ غائب کا تو پردہ ہے نا، جو مجھے نظر آتی ہیں، تو تم کم حسور زیادہ رو. اللہ اکبر. اچھا جی، اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی تھی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہارے اپنے نفسوں کا بچانا ضروری ہے. مینس کہ جب تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیا، تم لوگوں کو بتا رہے ہو، تم ان کو سمجھا رہے ہو، وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، تو دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ایک پیغام ہے کہ ایک ڈپریشن سے بندہ نکل آتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ جو کر رہے ہیں تو تمہارا ذمہ اسے بری اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے، کیونکہ تم نے اپنا کام کر دیا، تم نے اپنا ساری پوری وہ کہتے ہیں نا کہ نیک نیتی سے تم نے ان کے لیے سب کچھ کر لیا. اگر وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں تو تمہارے پر ان کا گناہ نہیں. کیونکہ دیکھیں اکثر مائیں جو ہوتی ہیں نا، ہم لوگوں کے دل میں یہ ایک خالش سی رہتی ہے کہ کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اولاد کے بارے میں مجھ سے کویسچن کریں گے.
مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا تھا، کیونکہ ان کی تربیت کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے نا، تو پھر میں کیا کروں؟ تو دیکھیں یہ بڑی تسلی کی آیت ہے کہ آپ اپنا کام کر لیں، اللہ کے ذمہ ہدایت دینا ہے، اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کے بارے میں بری کر دیں گے اگر ہم اپنا کام پورا کر لیں۔ اگر ہم نے نہی عن المنکر بھی کر دیا، امر بالمعروف بھی کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُنَبِّئُكُمْ، تو میں پھر بتا دوں گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے تھے۔ اب پھر دیکھیے کہ آیت نمبر 106 میں پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی ہو درمیان تمہارے، اذا جب حاضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت تو آ جائے، حین الوصیت اثنانی، تو وقت وصیت کے دو ذوا عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے۔ اب دیکھیں جب ایسی آیات ہم پڑھتے ہیں نا، یوزلی میرا بھی ایک بچے نے ہی میرے سے کویسچن کیا تھا، بڑے بیٹے نے، کہ مام جب ہم سورت بقرہ جیسے میں پڑھا تھا میننگز کے ساتھ، تو مجھے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک پڑھ کے ایک دل کو بات ہوتا ہے کہ اچھا آگے کیا آگے کیا، تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس طرح سے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا بیٹا کیونکہ آپ ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے ہو نا، آپ تشریح کی دیکھو کہ ان کے کیا میننگز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں آیا نازل کی، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں، تو ورنہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو وہی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں، اچھا وصیت کرنا جب تم مرنے کے پاس ہو، تو اس میں ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم موت کا وقت قریب آتا ہے بندے کے، اور وہ گھر میں ہے، اگر وہ سفر میں نہیں ہے، ابھی یہ گھر کی بات ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ دو لوگوں کو تم اپنا گواہ بنا لو وصیت کرتے وقت۔ اور آپ نے دیکھیں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ وصیت کے بارے میں ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کتنا کس کا حصہ ہوگا۔ وصیت جو ہے وہ ہم 1/3 کی کر سکتے ہیں صرف، اور اگر کریں تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کرنی ہے، اگر ہم نہیں بھی کرتے تو اس اوکے۔ لیکن اگر جب آپ وصیت کرتے ہیں تو دو گواہ بنا لیں اپنے، مطلب مسلمان، اس کا مطلب ہے کہ اپنے بیچ میں سے ہی کسی کو، او آخرانی، یا دو اور، مینز کہ اگر تم یہ جو اگلا بات آ رہی ہے نا، یہ سفر کی ہے، او آخرانی، یا دو اور، من غیرکم، تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم، اگر ہو تم سفر کر رہے، فی الارض، زمین میں، کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، دیکھو زمانے میں تو مدینہ، مسلمان تو صرف مدینہ اور مکہ میں تھے، تو باقی اگر سفر کے لیے جاتے تھے، یوزلی لوگ شام کی طرف ادھر ادھر جاتے تھے، تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مسلمان ہی ہو۔ تو وہاں پہ اب یہ آیا کو آپ اس طرح سے دیکھیے کہ اگر ہم لوگ سفر میں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کچھ کہہ سکیں، تو پھر اگر کوئی مسلمان نہیں، مینز کہ اپنی فیملی کا نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، تو پھر ہم غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس کی شان نزول پہلے میں بتا دیتی ہوں تاکہ یہ آیا آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اس میں اتنی ڈیٹیل تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پوری آیا پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، جب اس کا شان نزول آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کہ ہوا کیا تھا کہ 3 آدمی تھے، اس میں تمیم تھے، اور ایک عدی تھے، اور ایک بدیل تھے۔ بدیل جو تھے یہ مسلمان تھے، اور تمیم اور عدی جو تھے یہ نصرانی تھے۔ یہ تینوں لوگ جو تھے یہ شام کی طرف گئے، سفر کر رہے تھے اور تجارت کے لیے گئے تھے، اور جب وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں بدیل جو تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ ان کو لگا کہ ان کے پاس ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے ایک عقل مندی کیا کی کہ اسی وقت انہوں نے لسٹ بنائی اپنی چیزوں کی جو ان کے پاس تھی، جو وہ لے کے گئے تھے تجارت کے لیے، وہ انہوں نے اپنے سامان میں رکھ دی، لیکن انہوں نے ان دو جو ان کے ساتھی تھے ان کو نہیں کچھ بھی بتایا کہ میں نے اس طرح سے اندر لسٹ رکھی ہے۔ اب وہ جو 2 لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنا سامان کہا کہ جب تم واپس جاؤ گے تو یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو دے دینا۔ اب وہ تمیم اور عدی جو تھے وہ اپنا سفر انہوں نے ختم کیا، جو بھی تجارتی سفر پہ تھے، جب وہ واپس آئے تو ان کے گھر والوں کے پاس آئے، آ کے انہوں نے ان کو سامان دے دیا اور وہ چلے گئے۔ بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے جب سامان کھولا گھر والوں نے، تو اس کے اندر ایک لسٹ تھی، اور اس لسٹ کے اندر ایک پیالے کا ذکر تھا، اور پیالہ جو تھا وہ ایکچولی بہت ایکسپینسو تھا،
جو بدیل جو ہیں وہ اس لیے لے کے گئے تھے، وہ چاندی کا پیالہ تھا، سونے کا نقش و نگار تھے، وہ اس لیے لے کے گئے تھے کہ شام میں جا کے وہ وہاں کے حکمران تھے جو ان کو وہ دکھائیں گے تو وہ اس کو وہاں پہ بیچے گا اور اس سے وہ پروفٹ لے گا۔ اب کیونکہ وہ پیالہ اس کے اندر نہیں تھا، اب وہ انہوں نے جب ان لوگوں سے پوچھا، تمیم سے اور عدی سے پوچھا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو اس پیالے کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ کیا کہ پھر کچھ دیر کے بعد، اب یہ مدینہ کی بات ہے، مدینہ میں جب آگے تھے ہجرت کر کے، کچھ دیر کے بعد مکہ میں ان کی فیملی میں سے کچھ لوگ وہاں پہ مکہ گئے ہوں گے، وہاں پہ سنار کی دکان پہ انہوں نے وہ پیالہ دیکھا، جب اسے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمیم اور عدی سے نے مجھ سے بیچا ہے، اور 1000 وہ جو ہے دینار تھے اس کا انہوں نے بیچا تھا۔ اب جب آ کے ان کو گھر والوں کو پتہ چلا تو پھر یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو انہوں نے اس کو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے اس لیے انکار کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن یہ پیالہ ہم نے خرید لیا تھا اس سے، تو پھر ہم نے بیچ دیا۔ اب ان کو اچھا، اب وہاں پہ اب کیا کرنا تھا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اس کے گھر والوں میں سے 2 گواہ کھڑے ہوں گے، اور وہ یہ گواہی دیں گے، اللہ کی قسم کھا کے وہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ کیونکہ ان کے پاس تو دکاندار گواہ بھی تھا نا، کہ یہ مطلب ہم سچ بول رہے ہیں اور یہ پیالہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے ہمارا، اور انہوں نے یہ پیالہ بیچا تھا اور اس کی قیمت ہمیں چاہیے، تو وہ پھر اس کی بنا پہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ جو گھر والے ہیں وہ جو قسم کھائیں گے، تو پھر اس طرح سے کیسے ان کو اس کی قیمت واپس ملی تھی اس کے بارے میں ہے۔ اور اب اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا کہ جب ہم کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو 2 گواہ بنا لیں۔ آپ اگر فار ایگزامپل سفر میں ہمارے پرس ہے اور کچھ نہیں تو جویلری جو پہنی ہوتی ہے، اب تو سالیٹیئر اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ایک سالیٹیئر بھی اگر رکھ دیے کوئی چوری کر لے تو بہت بڑی رقم ہو جاتی ہے، لیکن اینی وے، I'm just kidding۔ تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جب تم سفر میں ہو تو 2 اور گواہ بنا لو، فَأَصَابَتْكُمْ، پھر پہنچے تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت مینز کہ نزاع کا وقت آ جائے۔ اب یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی، اب کیا تھا، تحبسونہما، کہ تم روک لو ان دونوں کو۔ اب یہاں پہ وہ بات ہے کہ وہ چلے گئے دے کے، اب ان کو جب شک ہوا کہ ان لوگوں نے وہ پیالہ چوری کیا ہے، تو پھر جب ان کو بلایا تھا تو اب ان کا پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو روک لو، من بعد الصلاۃ، بعد نماز کے، فیقسمانی، پھر وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، انرتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو، اگر تو کوئی شک نہیں ہے پھر تو سامان دے کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی، لیکن اگر تمہیں یہ شک ہے کہ انہوں نے سامان میں سے کچھ چیزیں نکال لی ہیں، تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے کہ ان کو روک لو، کہ نماز کا وقت مینز کہ کیونکہ نماز تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا مسجد میں ہی پڑھتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، آپ تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، اور وہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے وہ قسم کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑی حیا بھی ہوگی کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے تو پھر شرمندگی ہوگی، تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو روک لو نماز کے وقت، اور وہ قسم کھائیں گے اللہ کی اگر تمہیں شک ہو، اور پھر قسم کے الفاظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ وہ کیا کہیں گے، لا نشتری، کہ نہ ہم لیں گے بھی ساتھ اس سے سامنن، کوئی قیمت، ولو کانا، اور اگرچہ ہو ذا قربا، اگرچہ رشتہ داری بھی ہوگی تب بھی، مطلب ہم قسم جو کھا رہے ہیں کہ ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں، ولا، اور نہ نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے شہادت، گواہی اللہ کی، نہ بے شک اللہ من العاصمین، تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے گواہی اللہ کی کیوں آ گیا، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے ان پہ ڈالی تھی کہ جو چیزیں انہوں نے امانت کے طور پہ دی ہیں وہ تم نے واپس دینی ہے، تو کل اللہ ہی کو اس کا، اب دنیا کے سامنے اگر جھوٹ بھی بولو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تم اس کا جواب دینا ہوگا۔ فَإِنْ اُثِرُوا، کہ پھر اگر اطلاع آ جائے، اُثِرُوا کہتے ہیں جیسے نبا کہتے ہیں، اس خبر، ایک خبر ہوتی ہے نا جیسے کبھی آتی ہے جو خبر، اس کو نبا کہتے ہیں، اُثِرُوا اس خبر کو کہتے ہیں جو اچانک آتی ہے۔ اب جیسے اچانک ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں یہ پیالہ ان دونوں نے بیچا ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر اطلاع ہو جائے علی انہما، اس پر کہ بے شک وہ دونوں نے استحق کا، کہ وہ مستحق ہوئے اسمن، گناہ کے، فآخرانی، پس دوسرے، یقومانی، تو دوسرے 2 کھڑے ہوں گے، مقامہما،
ان کی جگہ اب یہاں پہ دوسرے دو کیا کہ جو وارث ہے ان کے گھر سے دو لوگ ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، من الذین استحق علیہم، ان لوگوں میں سے حق ثابت ہو گیا جن پر، مینس کے وارثوں میں سے کھڑے ہوں گے دو لوگ، اول یعنی دو قریب ترین، فیقسمانی تو پھر وہ جو دو ہے نا وہ قسم کھائیں گے باللہ اللہ کی، کہ لا شہاداتنا، کہ البتہ ہماری گواہی احق کو زیادہ سچی ہے، من شہاداتی ہی ماں، ان دونوں کی شہادت سے، وَمَعْتَدَيْنَا، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، اِنَّا اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک پھر ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے جب گواہی مانگی تھی، ان کے پاس گواہی نہیں تھی، تو پھر وارثوں نے میں سے جو دو کھڑے ہوئے تھے گواہی کے لیے، انہوں نے قسم کھائی تھی، تو اس کی بنا پہ پھر ان کو جو ہے وہ ان کے پیسے واپس کر دیے گئے تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جو تمیم تھے نا وہ بعد میں لیٹر آن مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے خود بھی یہ حدیث بیان کی ہے، ان کی زبانی تھی کہ ایسے ہوا تھا اور ہم نے وہ پیالہ چوری کر لیا تھا، تو ہم نے یہ ایسے بیچا تھا، تو پھر اس کی تصدیق بیسیکلی ہو گئی تھی کہ انہوں نے خود سے بیان کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، کیونکہ 500 ایک نے لے لیے تھے دینار، 500 ایک نے لے لیے تھے، تو اس طرح سے پھر دونوں کو واپس کرنے پڑے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان کے یاتو، کہ وہ لائیں بشہادتی، گواہی کو، الی وجہہا، کہ اپنی اثر رخ پر، مینس کہ وہ صحیح طرح سے ان کے فیس ویلیو پہ لے کے آتے ہیں، او یخافو، یا وہ ڈرے، ان کے ترد، کہ روک دی جائیں گی، ایمانن، ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کی، ان کی قسمیں کا مطلب وارثوں کی قسموں کی بعد، اگر وارث قسم کھا لیتے ہیں تو پھر ان کی قسموں کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، واللہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فاسق قوم جو ہے وہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فاسق کون ہے؟ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شرماتے بھی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی مائی لائف، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ وہ فاسق جو اس کی ہم جب پڑھتے ہیں، ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اب آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، یہ بہت خوبصورت آیا ہے۔ اب یہ جو آخری دو رکوع ہے نا، آپ نے بہت غور سے سننے ہیں، ان کو اپنے اپنے دل پہ لے کے سننا ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے ہم سب تو کیا ہوگا۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم قیامت کی بات جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس وقت تھوڑا سا لگتا ہے، اس کے بعد ہمارے بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حشر کے میدان میں یہ ہوگا، یہ سوال ہوگا، یہ ہوگا۔ تو آج میں یہی کوشش کر رہی تھی کہ اس آیا کو لے کے ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں اور ہم اپنے دل پہ ان آیات کو لیں گے، کیونکہ حشر کے میدان کی پوری جیسے ایک البم ہوتی ہے نا بڑی سی، اس میں سے ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پکچر کھینچ کے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال پوچھیں گے تو پھر ہم یہ جواب دیں گے، اور پھر اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ نے ہمیں معاف کر دینا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ فرمائیں گے، ہم سے یہ سوال کریں گے، تو آپ سوچیں ذرا کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ کہ اب یہاں پہ اس آیا میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں کی تو بات بعد میں ہے۔ اب دیکھیے ایک حشر کا میدان ہے، ہم سارے ادھر کھڑے ہوئے، ہر انسان آدم علیہ السلام سے لے کے جب تک قیامت ہے سب انسان وہاں پہ کھڑے ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ اور ہمارے سامنے جتنے رسول انبیاء ہیں، نبی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ تو جانتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ ان کی اپنے نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے نا، تاکہ ان کو رسوا کر سکے تمام لوگوں کے سامنے۔ اس دن وہ ان لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو اتنی دیدہ دلیری سے کام کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں سے سوال پوچھیں گے۔ اور نبیوں سے کیوں پوچھیں گے؟ تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے بعد ان کی امت نے کتنی بدعات کر کے اس دین کو کتنا خراب کر دیا تھا۔
آپ کو پتہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ ہوں گے تو ہم جو مسلمان ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نمازی جو ہیں ان کے نشان ہوں گے سارے چمک رہے ہوں گے، جو ہمارے سجدے کے نشان ہیں، وضو کے نشان، سارے جہاں جہاں سے ہم وضو کرتے ہیں تو پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو وہ ادھر بھاگے جائیں گے۔ یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، آپ سوچیں ذرا ان کا کیا حال ہوگا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ بعض لوگوں کو روک لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی بدعات شامل کر دی تھی دین میں، تو وہ روک لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ بہت پڑھا کریں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کے نا کہ اتنا اجر اتنا اجر اتنا اجر، ایسی والی چیزیں دیکھ کے تو ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم پہ اپنا رحم کرے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یجمع اللہ، جس دن جمع کرے گا اللہ اور رسولوں کو، فیقولو، تو وہ کہے گا ماذا اجبتم، کہ کیا جواب ملا تھا تمہیں، کیا جواب دیے گئے تھے تم۔ قالو، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ تمام رسول، وہ کہیں گے لا علم لنا، کہ نہیں ہے ہمیں کوئی علم۔ یہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں نمبر 1 وہ تعظیم سے کہیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے کوئی سوال پوچھتے تھے نا تو ان کو پتہ بھی ہوتا تھا، لیکن تعظیماً وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے کہ وہ اللہ کے علم، کیونکہ آگے اس کا جواب بھی ہے کہ وہ کیا کہیں گے، انکا انت، بے شک آپ ہی، علام الغیوب، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں، کن کو؟ غائب کو۔ تو غائب کا علم تو ان کے پاس نہیں تھا۔ تو وہاں پہ قیامت کے دن ایک بات آپ غور سے سمجھ لیجئے، قیامت کے دن فیصلے جو ہے نا وہ ہماری ظاہری حالت پہ نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو ہم بڑے آرام سے دھوکہ دے دیتے ہیں نا کہ ہم نے نیک بن جاتے ہیں، جی وہ بہت پارسا ہے، نمازی بھی ہے، اور حجاب لیتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ ساروں کے سامنے ایسے کرتی ہے، ہم ظاہر پر گمان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن فیصلے ہمارے دل کے حالات پہ ہوں گے، جو اندر کی حالت ہوگی نا اس پہ فیصلے ہوں گے۔ اور الحمدللہ میرا پورا گمان ہے انشاءاللہ جو ظاہری طور پہ کرتے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ان کے دل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو نبی ادھر اس وقت یہ کہیں گے کہ لا علم لنا، کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا، کہ آپ سے زیادہ علم کس کا، آپ تو علم، آپ کا اتنا زیادہ علم ہے، آپ کے سامنے ہم کیا جواب دیں۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ زور سے چیخ مارے گی، اس وقت ہر نبی اور صدیق گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں پہ آپ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو نیک ہے نا، جو رسول ہیں، صدیق ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اس دن قیامت کے دن ان پہ حزن نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جہنم کے بارے میں اتنا خوف دلایا کہ میں رونے لگا، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ تو جبرائیل کیا کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی قیامت کی ایسی ہولناکیاں تو ضرور دیکھیں گے جو آپ کو آپ کی مغفرت بلا دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے، ہمیں کوئی ڈر لگتا ہے ایسے؟ اور دیکھیے ابھی سورۃ ملک جو اسٹوڈنٹ یاد کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے قیامت کا جو ذکر آتا ہے، جو ڈے آف ججمنٹ کا ذکر آتا ہے نا، جب جہنم لے کے لائی جائے گی تو اس میں آتا ہے اذا القوا فیہا سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب وہ سنیں گے، جب ان کو جو اذا القوا فیہا سامعوا، کہ جب ان کو ڈالا جائے گا دوزخ میں تو وہ جو انسان ہوں گے وہ سنیں گے دوزخ کو کہ وہ چنگاڑ رہی ہوگی، وہ چیخ رہی ہوگی، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، اور جوش اس طرح کا مار رہی ہوگی کہ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گی، اتنا وہ چنگاڑ رہی ہوگی۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کہ جو دروغے ان کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے وہ حیران ہو کے ان کو پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آیا تھا، بلا
قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ آئے تھے ڈرانے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم امت ایز اے امت ہر ایک بندے پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم ایک دوسرے کو پیغام جب دے دیں گے تو یہی جواب ملے گا کہ ہاں آئے تھے ڈرانے والے، ہم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہونا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے کہ جب سورۃ الفجر میں، یہ تھوڑا سا میں اس کو مور ڈیٹیل میں اس لیے بتاؤں گی کہ اللہ کرے کہ آج ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے تو پھر ہمارا ہر عمل ہی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آخرت پہ، کیونکہ یہاں کے عمل جو ہے نا اس کا دار و مدار تو آخرت پر ہے نا، جو یہاں کے کریں تو اجر تو آخرت میں ملنے ہیں، جنت کا سودا تو آخرت میں کرنا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الفجر آیت نمبر 23 میں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، یومئذ یتذکر الانسان، اور اس دن انسان جو ہے وہ یہ سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَ، کہ اس وقت اس کا سوچنا اس کو کیا فائدہ دے گا۔ وہاں کھڑا ہو کے جب وہ اپنی آنکھ سے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا۔ قرآن جو ہے یہ دیکھیں یہ بینہ ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو آیات عمل کی ہے نا وہ بینہ آیات ہے، اس میں اگر آپ تشریح بھی نہ دیکھیں نا، اس کی ڈیٹیل بھی نہ دیکھیں، پھر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن انسان سوچے گا لیکن اس کو سوچنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ عمل کا دروازہ زندگی کے ساتھ بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقولو، تو پھر وہ انسان کیا کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا